السلام علیکم۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو بناؤں، کس طرح میں بریلوی سے اہل حدیث والی سائڈ پہ آیا، لیکن اکثر میرے ذہن میں یہ خیال رہتا تھا کہ میں کوئی عالم دین یا کوئی مفتی تو ہونے کے لوگوں کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہو، لیکن آج میں نے سوچا کہ میری طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں، تو میں بھی کسی کو نفع ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب آپ کو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ بریلوی خاندان سے میرا تعلق ہے اور بچپن سے ہی ہم درباروں پہ آنا جانا ہمارا رہا ہے، اور بچپن سے ہی مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ میں بتاتے ہیں کہ ایک وہابی جڑے ہوندے نے کراڑ نالوں بھی بھڑے ہوندے نے، اتنے ہاتھ رکھے ہوندے نے، لتاں کھلیاں ہوندیاں کہ جو کراڑ کا مجھے ایگزیکٹ مطلب نہیں پتہ، ہندو کو کہتے ہیں کافر کو یا سکھ کو کس کو کہتے ہیں، لیکن کراڑ کا مطلب کافر ہی ہے کہ نان مسلم جو بھی ہیں، کہ یہ ان سے بھی جو وہابی ہوتے ہیں ان سے بھی برے ہوتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہوتا ہے، ٹانگیں کھلی ہوئی۔ ہمیں تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے ادھر نہ کوئی ان کی مسجد تھی، نہ ہم ان کو جانتے ہوتے تھے، لیکن شاید بزرگوں کو پتہ تھا، اس لیے وہ ہمیں ڈراتے تھے کہ کہیں یہ بچے بڑے ہو گئے کبھی ان کے پاس نہ جائے۔ تو بچپن سے یہ ان کی نفرت اور ان کا ڈر جو ہے تھا وہ ہمارے دل میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا۔ تو خیر عقیدے کے لحاظ سے بالکل ایک ہمارا شرکی عقیدہ تھا۔ مجھے یاد ہے میری امی سی میں سرگودا میڈ تھی، تو میرے نانا ابو نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس طرح جا کے حضرت صاحب سے، جو پیر صاحب ہیں، ان کی قبر پہ جا کے اس طرح دعا کرنی ہے، ان کی چادر پکڑنی ہے قبر کی، اور انہیں کہنا ہے کہ میری امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کو شفا عطا فرما۔ میں گیا قبر پہ، ویسے ہی جیسے انہوں نے سمجھایا تھا ویسے ہی دعا مانگی پیر صاحب سے، جو حضرت صاحب سے، جو قبر میں پڑے ہوئے تھے ان سے، اور پھر وہاں پہ قبر پہ پتھر پڑے ہوتے تھے، وہ ہم اٹھاتے تھے، پورے جسم پہ ملتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہاں پہ اس کے باہر اتنا بڑا سا ایک لاک پڑا ہوتا تھا، وہ چومتے تھے، چوکاٹ چومتے تھے، ہر چیز چومتے ہیں، اندر جاتے تھے، اور جو لوگ آ رہے ہوتے وہ بھی اس سے ملی جلی حرکتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج کل کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی، ہم تو قبر والے سے دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے۔ اور جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی، جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم تو انہی سے مانگتے ہیں، یہ دینے والے ہیں، جن کا عقیدہ زیادہ بریلویوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ان سے مانگتے ہیں، ہمارے دینے والے ہیں، ہمارے مالک رازق ہیں۔ اور جو چلاک لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان کے تھرو اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح مختلف اصل میں یہ باتیں عقیدہ ہے، تو اس کی کوئی آپ کو قرآن و سنت سے تو دلیل ملے گی نہیں۔ ہر بندے کا اپنا طریقہ، اپنے طریقے سے ہر کوئی بتا رہا ہے، ہر کسی کی اپنی ایکسپلینیشن ہوگی۔ تو خیر اسی طرح مجھے یاد ہے ہم نے ہمارے اسکول میں ایگزامز ہوتے تو ایگزام سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا کتابچہ پڑھتے تھے، اس کا ٹائٹل تھا معزہ حضرت مولا علی مشکل کشا۔ تو اس میں ایک ایران کے لکڑہارے کی کہانی لکھی ہوتی تھی، 5-6 صفحے کا تھا۔ تو میں آپ کو صرف اس کی سمری بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا اس سے مختصر سمری یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کے اوپر مصائب کے انبار ٹوٹ پڑتے ہیں، تو وہ رات کو خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم نے میرے نام کی رضا دینا، میرے نام کی تم نے اس کو کیا کہتے ہیں، نیاز دینا بھول گئے تھے، تو اس لیے تمہارے اوپر یہ مصائب ٹوٹے ہیں۔ تو خیر ہم وہ کتاب پڑھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت علی کے نام کی نیاز ہم شرینی بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے میں آئی تھنک 9th یا 10th کلاس میں تھا، تو میں دعا مانگ رہا تھا۔ اب مجھے دعا کا میں حالانکہ میں 9th 10th کلاس میں بچے کی اچھی خاصی عمر ہوتی ہے، مطلب میں نوجوان تھا، تو لیکن مجھے صحیح طرح سے پتہ نہیں تھا دعا کس سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے یا کس سے مانگنی۔ تو میرے سے کوئی الٹا کام ہو گیا تھا، کوئی نقصان ہو گیا تھا میرا، تو میں پریشان تھا بہت، میں خود سے رو کے دعا مانگ رہا تھا۔ میں کبھی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، کبھی میں شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگ رہا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہا تھا، کبھی حضرت علی سے دعا مانگ رہا تھا، اور کبھی اپنے پیر صاحب سے مانگ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے مدد آئے گی، تو میں کہہ رہا تھا چلو کہیں نہ کہیں سے مدد آ جائے، ساروں کو پکارو، سب سے دعا مانگ لو۔ تو اس طرح خیر زندگی چلتی رہی۔ میں وہاں پہ ایچ اے ٹی میں، ہم ٹیکسا میں رہتے تھے، تو وہاں پہ ایچ اے ٹی ہاسپٹل کے ساتھ ہی لائبریری تھی۔ میں لائبریری میں جا کے وہاں پہ رینڈملی جو بھی اسلامی بکس مجھے نظر آتی میں پڑھنا شروع کر دیتا۔ تو ایک بک مجھے ایک نظر آ گئی، وہ شاید کسی وہابی نے لکھی ہوگی، تو اس نے توحید کے موضوع پہ ایک کالم لکھا ہوا تھا کہ جو اولیاء اللہ ان سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ تو ساتھ اس نے قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، تو میں نے آیت نوٹ کر لی، حوالہ وہ میں نے ریفرنس نوٹ کر لیا۔ میں جب ہمارے گھر کے ساتھ ہی بریلوی مسئلہ کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے گیا، تو نماز کے بعد میں نے وہ قرآن اٹھایا ترجمے والا، اور وہ آیت میں نے نکالی، تو اس میں ترجمہ لکھا ہوا تھا وہی والا، لیکن ساتھ ایک حاشیہ لکھا ہوا تھا، اور حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس آیت سے گمراہ فرقے نے یہ مطلب اخذ کر لیا کہ اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، حالانکہ یہ جو آیت ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ تو میں بڑا امپریس ہوا کہ اور حیران بھی ہوا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ
قرآن میں لکھا اور وہ بک میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن کی اہمیت زیادہ ہے. مجھے تو ظاہر اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ قرآن کے ترجمے میں بھی لوگ اس طرح کی 2 نمبریاں کر لیتے ہیں, لیکن اوور آل کہ ایک بندے نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے تو مجھے اس سے یہی لگا کہ قرآن کا ترجمہ لکھنے والا ایک بڑا عالم دین ہے جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. تو خیر وہ وہیں پہ وہ قصہ ٹال گیا, تو میں فی الحال وہیں جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہی بات میں دل میں بھی بیٹھی ہوئی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جو وقت گزرتے گئے, سال 2 سال 3 سال آئی تھنک میری ایف ایس سی کمپلیٹ ہوئی, میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا میں نے. تو اس سے میرے لیکن ساتھ ہی میرے دل میں نا تھوڑا تھوڑا جو میں تھوڑی بکس پڑھتا رہا, تھوڑا تھوڑا میرے ذہن میں یہ بات آتی گئی کہ جو ہے نا قبروں پہ جو قبر والوں سے دعا مانگنا یہ کام ٹھیک نہیں. پھر میں نے ایک قرآن کا ایک دفعہ ایک ترجمہ بھی پڑھا, وہ مکمل ترجمہ میں نے پڑھ لیا تھا. وہ ایک ایگزیکٹ عالم کا نام مجھے بھول گیا, لیکن اس میں اس کا آسان ترجمہ, قرآن کا آسان ترجمہ کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا, یا آسان قرآن تھا ایگزیکٹلی, وہ مجھے ٹائٹل بھول گیا, لیکن وہ بہت آسان اردو میں لکھا ہو تو میں نے پورا پڑھ لیا. تو اس سے میرا عقیدہ کافی بہتر ہو گیا. تو پھر میں تھوڑا دیوبند والی سائڈ پہ آ گیا, کیونکہ یہ کھلا شرک نہیں کرتے تھے, ایسے قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کرتے تھے. تو میں اس سائڈ پہ آ گیا, میں نے کہا چلو یہ تھوڑا بہتر مذہب لگ رہا ہے ان کی نسبت. تو اس میں جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آیا, عقیدے کی بات نہیں کرتے. تو ایون میں نے ایک ہمارا سینئر تھا جو لیکچرز وغیرہ دیتا تھا یہ تبلیغی جماعت کے, تو اس کو میں نے بتایا کہ اس طرح میرے چھوٹے بھائی سے بحث ہوتی رہتی تو عید کے موضوع پہ, تو وہ یہ باتیں کرتے. تو نے کہا نہ اس موضوع پہ آپ نے کبھی بات ہی نہیں کرنی, اگر کوئی آپ سے بات کرے بھی تو آگے سے آپ نے خاموشی اختیار کر لینی ہے, کیونکہ آپ بات کریں گے تو اس فتنہ فساد پڑ جائے گا. مطلب اگر کوئی توحید کی بات کرے تو آپ آگے جواب نہ دیں, شرک کی اگر کوئی توحید شرک کی بات کرتے تو آپ بس چپ رہیں, آپ کسی سے بات نہیں کریں. ان کی مجالس میں بھی یہ ہوتا ہے, ان کی تعلیم ہی یہی ہے کہ آپ حق تو بیان کریں لیکن باطل کو بیان نہ کریں. باطل کو بیان کریں گے تو پھر فتنہ فساد ہو جائے گا, پھر لوگ ہماری جماعت سے ہمارے ٹوٹ جائیں گے. ہمیں تو اکٹھا کرنا, سب کو اپنی جماعت کی طرف لے کے آنا. عقیدہ جو مرضی ہو, جو بندہ جاہل ہو, یہ وہ اس سے کوئی لینا نہیں, ایسا ٹھیک ہو جائے گا, بس ہماری جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. تو ایک دم میں لاہور سے راولپنڈی آ رہا تھا, ٹرین کا ویٹ کر رہا تھا اسٹیشن پہ. تو وہاں پہ ایک یہ ناردرن ایریا سے کوئی جماعت آئی تھی, وہاں پہ وہ 3-4 مہینے گزار کے جا رہے تھے واپس. نوجوان لڑکوں کی جماعت تھی, بچے تھے نوجوان. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پہ اتنا عرصہ لگایا تو آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا تعلیم حاصل کی آپ نے. تو اس نے کہا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم وہاں جائیں گے واپس اپنے علاقے میں, اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو ہم یہاں لے کے آئیں گے. یہ ہم نے تعلیم حاصل کی. میں نے کہا سبحان اللہ کہ آپ نے اتنا عرصہ لگا دیا یہاں پہ, اور صرف آپ نے یہ سیکھا کہ وہاں جانا اور وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے ادھر اپنی جماعت کے ساتھ لے کے آنا ہے. تو خیر یہ اس طرح کی باتیں دل میں کھٹکتی رہتی تھی, لیکن پھر بھی حق کا صحیح علم نہیں تھا کہ حق کیا ہے. تو حق کی تلاش جاری رکھی. اس ٹائم مجھے یاد ہے میں اچھرا میں رہتا تھا, تو جب بھی صدقہ خیرات کرنا ہوتا تھا تو میں جاتا تھا ادھر. جامعہ اشرفیہ تھا ہمارے قریبی مسلم ٹاؤن موڑ پہ, وہاں جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے مسجد کے باہر ڈبے رکھے ہوتے تھے, وہاں میں پیسہ ڈالا تھا جو بھی میں نے ڈالا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں یوٹیوب پہ کچھ سرچ کر رہا تھا ویڈیو لیکچرز وغیرہ. تو اب مجھے ایگزیکٹ کی ورڈ یاد نہیں ہے میں نے کیا ٹائپ کیا, لیکن ڈاکٹر محمد صلاح الہدا ٹی وی پہ آتے ہیں, تو ان کی ایک لیکچرز کی سیریز ہے پروفٹس پریئرز, وہ سامنے آ گئی میرے بائی چانس, مجھے نہیں پتا کیسے وہ سامنے آ گئی. تو میں نے وہ سٹارٹ کر دیا سننا. تو میں نے پہلا لیکچر سنا, دوسرا تیسرا, پوری سیریز میں نے سن لی, اور وہ ماشاءاللہ وہ سن کے مجھے اتنا خوشی ہوئی, اتنا میں محسوس ہوا. اور مجھے انہوں نے ایک شیخ کھڑا کیا ہوتا جو ساتھ پریکٹیکل نماز کا طریقہ سمجھا رہا تھا, اور وہ جو شیخ ڈاکٹر محمد صلاح تھے وہ اس کا احادیث بتا رہے تھے کہ جیسے نماز شروع کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجیے جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابيض من الدنس. اس طرح رکوع میں آپ نے پڑھنا سبحان رب العظیم, سبحان الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور اس طرح بہت ساری دعائیں. تو وہ جب میں نے سنی تو اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے خضوع کے لیے آپ نے ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک اس میں رکوع میں مثلا سبحان رب العظیم کے ساتھ باقی دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھیں. اور وہ ہر سجدے کی دعائیں بتائیں, تشہد کی دعائیں بتائیں. تو جب میں نے یہ نماز کا طریقہ سنا تو میرے دل میں اتر گیا. میں نے سوچا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی نماز نہیں ہو سکتی, یہ واقعی اللہ کے نبی کی نماز ہے. تو اسی دن ہی میں نے اپنی نماز کا طریقہ بدل دیا. میں نے کہا جو طریقہ میں اسی پہ نماز پڑھوں گا. تو میرے ساتھ حافظ قرآن بھی تھا ایک, وہ میرا دوست ہے بہت اچھا. تو اسے میں نے بتایا کہ یار اس طرح میں نے تو نماز کا طریقہ چینج کیا. اس نے کہا تم نے تو ایسے نماز کا طریقہ چینج کیا جیسے لوگ اپنے لباس چینج کرتے ہیں, ایک دن میں ٹائم ہی نہیں لگایا تم نے. تو خیر پھر وہ ہمارے جہاں پہ میں جس ہاسٹل میں رہتا تھا ساتھ ہی ایک مسجد تھی دیوبند مسلک کی, جہاں میں نماز پڑھنے جاتا تھا. وہاں پہ ایک بندہ آتا تھا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی اس طرح کی نماز سیکھ رہا ہوں, تو آپ مجھے اپنے مسئلہ کے بارے میں گائیڈ کریں. تو اس نے مجھے ایک جگہ بتایا کہ وہاں پہ ہماری مسجد ہے, آپ وہاں چلے جانا. تو خیر میں وہاں پہ گیا تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا. میں اب ویٹ کر رہا تھا کہ میں کسی سے ملوں,
وہاں پہ میں ویٹ کیا، نماز ختم ہوئی تو لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو ایک نوجوان اینڈ پہ، وہ ماشاء اللہ خوبصورت نوجوان تھا بہت، اور مجھے وہ بڑا پسند ہے، ابھی میری اس سے بڑی اچھی دوستی ہے، مجھے بہت نائس انسان ہے، تو ابھی بھی میری اس سے کبھی کبھار گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو وہ مجھے نماز کے بعد میں ویسے اس سے ملا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتایا، اس نے کہا کہ میری امی بریلوی ہیں اور میرے ابو اہل تشیع ہیں اور میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ تو بالکل اپنے بھائی ہیں. تو اس سے مجھے بتایا کہ اگر آپ نے دین کے بارے میں کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہو، کوئی کویشچن ہو، تو آپ نے شیخ صالح المنجد ہیں، آئی تھنک دمام سعودی عربیہ کے ایک اسکالر ہیں، تو ان کی ویب سائٹ ہے islamqa.info، آپ نے وہاں سے سرچ کرنا ہے. تو اس کے بعد میں نے میرے ذہن میں جو کویشچن آیا میں نے وہاں سے سرچ کیا، اور الحمدللہ بہت سیٹسفیکٹری آنسرز وہاں سے ملے. اور پھر میں نے انہی دنوں میں ایک اور لیکچر سنا ابو اسامہ صحابی کا، وہ ان کا جمعے کا خطبہ تھا، اور ویئر از اللہ ٹاپک تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے. تو وہ ماشاء اللہ اس سے میرا عقیدہ اتنا درست ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میرا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ وحدت الوجود کی وجہ سے ایسی خرابیاں میرے ذہن میں تھیں کہ ایک میں نے بک پڑھی تھی، اس میں انہوں نے حضرت صاحب نے بتایا ہوا تھا اپنا کہ وہ عرش فرش کرسی ہر چیز سے اوپر نکل گئے، اوپر جا کے سب سے اوپر جب وہ پہنچ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، خود ہی کو دیکھا. ماشاء اللہ اتنے کفریہ واقعات میں نے پڑھے ہوئے تھے. اسی طرح ایک توحید کے موضوع پہ بک میں نے پڑھی، تو اس میں انہوں نے توحید کی مختلف اقسام بتائی تھی کہ توحید عام انسان کی توحید یہ ہے، فلاں کی یہ ہے توحید، خاص الخاص جو لوگ ہیں ان کی توحید یہ ہے کہ سب چیز خدا ہے. مطلب کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے توحید اور ہے، بڑے لوگوں کی توحید اور ہے، اس سے بڑے لوگوں کی توحید اور ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی توحید ہے. تو معاذاللہ اس طرح کی یہ بالکل ایک جو توحید کا موضوع ہے اس کو میں بھی ایک شرک کی آمیزش کی ہوئی تھی. تو خیر پھر اس طرح جب میں بالکل یہ اس جماعت کے ساتھ پھر جڑ گیا، میں بالکل اہل حدیث والی سائڈ پہ آ گیا، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ سلفی اسکالرس کون سے. پھر میں نے ان کے لیکچر سنے اور ان کی ویڈیوز دیکھی، تو اس سے اللہ کا شکر ہے پھر میرے عقائد بھی درست ہو گئے. اور بس اب آپ کے سامنے سچویشن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. تو بس یہ چھوٹی سی اسٹوری تھی میری. تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم، فی امان اللہ.